medicine is that these medicines are very beneficial. But if you want to see 100% improvement in your health, the first thing you need to do is change your lifestyle according to Islamic lifestyle, and then change your diet, especially for people who are living in Western countries. اور اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں مولانا سید ارباب علی شاہ صاحب کا اور مولانا جان علی شاہ صاحب کا. میری دعا ہے کہ اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اسی طرح وہ لوگوں کی مدد کرتے رہیں. السلام علیکم. میں ایک ڈینٹسٹ ہوں اور میرا تعلق کراچی سے ہے. طب اہل بیت کے سلسلے میں اپنی رائے دینا چاہوں گی کہ اس کا مجھے پہلے سے کوئی علم نہیں تھا کہ طب اہل بیت جو ہے وہ بھی ایک معجزاتی اثر رکھتی ہے، کیونکہ میرا تعلق بھی ایلوپیتھک سے ہی رہا ہے اور میں ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتی تھی کہ یہ ہربل میڈیسن یا باقی آلٹرنیٹو میڈیسن جو ہیں یہ بھی اتنے افیکٹو ہو سکتی ہیں. لیکن میرے اس پرسپیکٹو کو بالکل ہی چینج کر دیا طب اہل بیت کی میڈیسن نے. بہت شکر گزار ہوں خاص طور سے مولانا ارباب موسوی صاحب کا اور ان کی ٹیم کا، طب اہل بیت کی، جنہوں نے میری رہنمائی کی اور میرے لیے جو ہے وہ نسخہ لکھا اور اس سے اور ان کی مدد سے جو ہے میرا مسئلہ حل ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا کرے. السلام علیکم. میرا نام فاطمہ ہے. مجھے لاسٹ ایئر جو ہے کینسر ڈائگنوز ہوا تھا. آغا خان کے ڈاکٹر اکبر عباس نے ڈائگنوز کیا تھا. خیر میں نے علاج وغیرہ کروایا لیکن مجھے کوئی فائدہ تو نہیں ہوا. لیکن یہ ہے کہ مجھے کسی ریلیٹیو سے ان کا پتہ چلا تھا، جون شاہ کاظمی کا، یہ اسپیشلی کینسر کا علاج کرتے ہیں. تو میں نے اللہ کا نام لے کے کہ مولا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم ان کا علاج کروائیں گے، طب اہل بیت ہے تو فائدہ ہی ہوگا. تو میں نے ان کا نام لے کے میرے ہسبینڈ نے علاج شروع کیا. ان کے پاس گئے، دوا لے کر آئے اور ماشاءاللہ سے 3-4 مہینے میں ہی مجھے یہ کہ فائدہ ہونا شروع ہو گیا تھا. اور 6 مہینے ٹوٹلی ہم لوگوں نے علاج کروایا ہے. اور میرا ابھی میں نے ٹیسٹ کروایا ہے تو ماشاءاللہ سے میرا جو ہے کینسر بالکل بھی نہیں، کینسر سیل ہی نہیں ہے میرے اندر. ماشاءاللہ سے مجھے بہت فائدہ ہے اور میں بہت مشکور ہوں جون شاہ کاظمی کی اور باب شاہ کی کہ بہت اچھی خدمات یہ انجام دے رہے ہیں اور طب اہل بیت کو یہ اس طرح انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. ان کی دواؤں کو جو ایک چھپا ہوا علم تھا یہ سب کے سامنے لے کر آ رہے ہیں اور اس سے کتنی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، کتنی جانیں یہ بچا رہے ہیں. خیر یہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں خلق خدا کے لیے، اللہ کے لیے. اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا اور میں ان کی بہت مشکور ہوں. ان کی دواؤں سے اللہ تعالیٰ نے اور ان کی کوششوں سے ماشاءاللہ سے میں اب سیٹ ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسے کہ میں پاکستان کے شہر کراچی سے گلستان جوہر سے میرا تعلق ہے. پہلے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوا کرتی تھی، بہت ہی زیادہ خراب. میں ڈاکٹرز کی دوائیاں کھا کے بہت تنگ آ گئی تھی. تو مجھے کسی دوست نے اہل بیت کی دوائیوں کا پتہ دیا تو فوراً میں نے سائیں ارباب علی شاہ سے رابطہ کیا. انہوں نے بہت ہی اچھی دوائی مجھے تجویز کی جو کہ 2-3 مہینے پہلے میں نے استعمال کی. ان کے بعد مجھے بہت ہی آرام آیا. میں نے اپنی طبیعت میں بہت بہتری دیکھی، بہت زیادہ بہتری دیکھی، جس میں مرکب 4 جو ہوتی ہے نہار منہ دوائی لینی ہوتی ہے. پھر شوگر کا معاملہ تھا، مجھے عدس الملک ناشتے کے بعد لینی ہوتی تھی. اور اس کے بعد مرکب 3 اثر جو بہت ہی زبردست دوائی ہے. پھر جو کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے زنبق جو خون کو صاف کر، مجھے معدے کا بھی مسئلہ تھا. الحمدللہ ان ساری دوائیوں سے مجھے بہت آرام آیا. اس کے بعد جو میری کنڈیشن زیادہ خراب تھی وہ خون کی کمی کی وجہ سے، بہت میرا خون کم تھا، بہت ہی زیادہ، یعنی کہ 6.2. الحمدللہ مکل ارزق جو دوائی میں نے ان کی ٹیبلٹ نما تھی وہ استعمال کی اور ابن بستام استعمال کیا. الحمدللہ اب میں نے جب خون چیک کرایا 2 مہینے دوائیاں استعمال کرنے کے بعد، اہل بیت کی دوائیاں استعمال کرنے کے بعد جب میں نے دوبارہ ٹیسٹ کروائی تو ان میں 10.7 الحمدللہ میرا خون ہو چکا ہے. تو بہت میں مطمئن ہوں ان دوائیوں سے. اللہ کا شکر ہے، مجھے بہت فائدہ ہے، بہت آرام ہے،
बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो साईं जान अली काज़मी का, जिन्होंने इतनी अच्छी रिसर्च के बाद अहले बैत के छुपे हुए नुस्खे हम तक पहुँचाए, और उसके बाद साईं अरबाब अली शाह का, जिन्होंने इतनी मेहनत के बाद ये चीज़ें हम तक पहुँची। हम बिल्कुल ला इल्म थे इन चीज़ों से। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत आराम हुआ है, बहुत फ़ायदा हुआ है। जो कि 8 महीने पहले मेरी एक सिस्टर है, उनको भी बहुत ही उनकी कंडीशन ख़राब थी। उनके कम से कम 6 ऑपरेशन हो गए, 6, फिर भी उनको आराम नहीं था। उनको हर्निया का मसला था। उन्होंने भी जब मैंने ये दवाई इस्तेमाल की, उन्होंने भी, मेरी सिस्टर ने भी यही दवाइयाँ साईं अरबाब अली शाह से जब उन्होंने रब्ता किया तो साईं ने उसको भी बड़ी अच्छी दवाइयाँ दी, तजवीज़ की अहले बैत की। अब तकरीबन 1.5 महीने से वो भी इनकी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत आराम है, बहुत सुकून। उनका भी खून ठीक हो गया, उनके दर्द ख़त्म हो गए। जो तस्कीन दर्द इनकी दवाई वो बहुत ही बेहतरीन और बेस्ट है। तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सारी टीम का। मैं बहुत ही अल्लाह ताला इनकी तरक्की में और इजाफ़ा करे। जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की, लगन की और हम तक ये चीज़ें पहुँचाई, अल्लाह ताला और मोमिनीन को भी इनका शर्फ हासिल करे और इनसे शिफायाब करे। बहुत सारे काफ़ी मरीज़ लाइलाज हैं जिनको इन चीज़ों का इल्म नहीं है, अल्लाह ताला उन तक ये चीज़ें पहुँचाए। मैं बहुत दिल से दुआ गो हूँ साईं अरबाब अली शाह की, साईं जान अली काज़मी की, साईं खालिक दिनो शाह की, जिन्होंने इतनी मेहनत के बाद हमारे पास ये चीज़ें पहुँची। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ कराची से है। पेशे के लिहाज से मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और मैं तकरीबन 1 साल से अपनी वालदा को तिब्बे मासूमीन की अद्वियात इस्तेमाल करा रही हूँ। मेरी वालदा काफ़ी अरसे से ब्लड प्रेशर, एंजाइना, डायबिटीज़ और अस्थमा के अमराज में मुब्तला थी। अल्हम्दुलिल्लाह इन दवाओं के इस्तेमाल से इस 1 साल के अरसे में उनकी तमाम इन तकलीफ़ों में बहुत बेहतरी आई है। अस्थमा बहुत बेहतर हो गया है, बहुत ही कम उनको ज़रूरत पड़ती है दवा की। एंजाइना में भी बहुत बेहतरी आई है और शुगर भी उनकी पहले के मुकाबले में बहुत ही बेहतर हो चुकी है। इंसुलिन का डोज उनका बहुत कम हो चुका है। ये सब तिब्बे मासूमीन की अद्वियात की वजह से मुमकिन हुआ, चूँकि एलोपैथिक अद्वियात से मर्ज़ जहाँ सिर्फ मर्ज़ को दबा दिया जाता है, मर्ज़ में कोई बेहतरी नहीं आती। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मौलाना अरबाब मूसवी साहब का, जिन्होंने दवाएं तजवीज़ की, जिनके मशवरे से दवाइयाँ मैंने इस्तेमाल करवाई, और मौलाना जान अली शाह काज़मी साहब का, कि इन लोगों की कोशिशों से आज हम लोग इस काबिल हुए हैं कि इन अद्वियात से इस्तिफादा कर सकें। खुदावंद करीम इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल लतीफ़ टीवी चैनल के जानिब से प्रोग्राम मुलाकात में आज की मुलाकात हम उस शख्सियत से कर रहे हैं कि जिसने एक 1.5 साल में अनहोनी को होनी कर दिया। वो बहुत बड़ा कारनामा है। तिब्बे अंबिया और मासूम से मुतल्लिक आप अखबारों में पढ़ते होंगे, वीडियो पे, टीवी पे देखते होंगे, मगर आज उस प्रोजेक्ट के खालिक और उस प्रोजेक्ट को कामयाब करने वाली शख्सियत किबला साईं हजरत अल्लामा साईं सैयद अरबाब अली शाह मूसवी, जिनकी कावशों से आज तिब्बे अंबिया और मासूमीन बड़े सगीर तक फैल गया है और उसकी जगह जगह मरीज जो हैं साईं से मुलाकात के लिए तड़पते रहते हैं। अल्लाह के फजल से इस मुहर्रम के बाद साईं का जो पाकिस्तान का टूर हुआ है,
तो हैदराबाद के बाद हमारा नंबर आया है, यानी मटियारी में इस वक्त साईं हमारे साथ बैठे हैं और हम साईं की काविशों और कोशिशों को सलाम करते हैं और दाद देते हैं कि उन्होंने तिब्बे अंबिया को इतने थोड़े से अरसे में पूरे पाकिस्तान में इस तरह फैलाया है कि अब लोगों को इन अद्वियात से छुटकारे के लिए इन तिब्बे नबवी और मासूमीन की अद्वियात का सहारा लेना पड़ रहा है। मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा। साईं की बातें कीमती हैं कि किस तरह साईं ने इस फील्ड में अपने पांव जमाए हैं और क्या क्या मुश्किलात अब के उनको नज़र आ रही हैं और क्या क्या कामयाबियां उनको नसीब हुई हैं और कितने मरीज शफा पा चुके हैं और कौन सी अद्वियात खुसूसी तरह पाकिस्तान में या बाहर में किन किन अमराज के लिए उनकी मकबूल हुई हैं, और ताकि आप हमारी उन अद्वियात के मुतालिक साईं के जो शफा हो चुकी है जिन मरीजों की, उनके भी बयानात सुने, अद्वियात के नाम भी पढ़े और जहाँ जहाँ ब्रांचें हैं उनके एड्रेसेस, उनके नाम, उनके फ़ोन और पते भी मालूम करें। उसके बाद पूरे पाकिस्तान में ये तिब्बे अंबिया और मासूमीन आपको हर जगह मिलेंगे और जब साईं का गुज़र इन शहरों से होता है उनका टाइम टेबल बाकायदगी से छपता है। आप अगर उनको दिखाना चाहें तो फ्रीली वो कैंप करते हैं, उसमें जाकर आप अपने आप को दिखा भी सकते हैं, अद्वियात का मशवरा भी ले सकते हैं। बाकी बातें होती रहेंगी। आइए हम पहले साईं से बात करते हैं। साईं अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे दफ्तर में आने का, हमारे स्टूडियो में आने का, हमारे नाज़रीन से मुलाकात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि इब्तिदा में आप हमारे नाज़रीन को, अपने भाइयों को इस तिब्बे अंबिया और मासूमीन में आने की वजह और हादसा ये किस तरह रूनुमा हुआ कि आप ये वो चीज़ 1-1.5 साल में इस हद तक कह पाए हैं कि पूरे पाकिस्तान में इसकी मकबूलियत अरूज पर आए। जी सही, तो आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे इब्तिदा आपने कैसे की और उसमें क्या क्या आपको जज्बा और मुश्किलात सामना? जी ज़रूर क़िबला। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि क़िबला आपने 2-4 सवालात हमसे किए कि आप इसमें इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ कि आपने तिब्बे अहले बैत में कदम रखा, कि इसका तो सबसे बहुत पहले सिंपल आंसर मैं ये दूं कि चूँकि मेरी बेसिकली जो एजुकेशन है, मैंने ख़ुद कराची यूनिवर्सिटी से BS फिजियोलॉजी किया। BS फिजियोलॉजी करना यानी कि फिजियोलॉजी खुद स्टडी अबाउट ह्यूमन बॉडी। तो जब मैं इंसान के बारे में इल्म रखता था, मास्टर फिजियोलॉजी किया, तो फिर मेरे अंदर वैसे ही एक क्रेज़ था कि मैं इंसान के बारे में समझूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो इंसान की एक मशीनरी को दुनिया में भेजा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ख्रिया अंदाज में कहने लगा, हालांकि अल्लाह को फ़ख्र जलता है, मगर अल्लाह ने 7 आसमान 7 ज़मीनें बना डाली, चाँद सूरज सितारे बना डाले, मगर कभी फ़ख्र न किया। मगर जैसे ही एक हज़रत इंसान को बनाया तो फ़ौरन अल्लाह कुरान मजीद में फ़ख्रिया अंदाज में कह उठा, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। मैं तो वो हूँ कि जिसने एक इंसान को बहुत खूबसूरत शक्ल में पैदा किया। अब जब मैं इस आयत को पढ़ता था या सुनता था तो मेरे अंदर क्रेज़ पैदा होता था कि ये क्या चीज़ है कि अल्लाह को भी इंसान को बनाने के बाद फ़ख्रिया अंदाज में ये कहना पड़ गया। तो जब मैंने फिजियोलॉजी में स्टडी की तो मैंने देखा कि 16 ऑर्गन्स बॉडी के अंदर सिस्टम्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, एक दूसरे के पीछे दूसरा सिस्टम काम कर रहा है, जैसा कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आपका लिम्फेटिक सिस्टम, आपका यूरिनरी सिस्टम, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस तरह से 16 सिस्टम है कि जो कि इंसान की बॉडी में काम कर रहे हैं एक दूसरे के पीछे। तो जब ये क्रेज़ तो मुझे ऑलरेडी था, मगर कुदरत का कुछ ऐसा होना हुआ कि मैं यहाँ की तालीम को छोड़ के ईरान चला गया। यहाँ पर कंप्लीट की, बिलाखिर बाद में मैं ईरान गया। तो ईरान में मेरी हमारे मोहसिन क़िबला मौलाना जान अली शाह काज़मी साहब के साथ मुलाकात हुई। तो आगा साहब को जब पता चला कि मैं BS फिजियोलॉजिस्ट हूँ, तो फिर आगा साहब ने हमें कहा कि चूँकि आगा साहब का साबका हुदूदन तकरीबन 20 साल पुराना इस तिब के अंदर रहा, तो फिर आगा साहब को भी क्रेज़ पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि आप हमारे मदरसे के प्रिंसिपल भी बन जाएं और साथ में इस तिब्बे अंबिया व अहल बैत को, इस सारे मिशन को आगे ले चलें। अब जो कुछ भी मैं काम कर रहा हूँ, जो भी मेरा क्रेज़ है, वो काम मेरा है, मगर उसकी फ़िक्र
اس کی سوچ، اس کے پیچھے کام کرنے والا جو کردار ہے وہ ہمارے محسن ملت قبلہ جان علی شاہ کاظمی ہے۔ جان علی شاہ صاحب کا یہ ڈریم تھا جس کو آپ نے پورا کیا، یہ خواب تھا، کیونکہ جب میں ملا تھا ایک مرتبہ ایک رات کو ان کا دعا کمیل میں ریکارڈ کر رہا تھا ان کے ہی گھر پر، تو اچانک نزلہ اور زکام اس طرح ماحول پہ آ گیا کہ وہ چھینکیں سائیں سے اپنے طور پر نہیں رک رہی تھی۔ تو تھوڑی دیر میں نے سوچا کہ ہم لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ریکارڈنگ ڈسٹرب ہو جائے گی اور سائیں کسی کے آتی رہے گی تو دعا میری پوری نہیں۔ سائیں نے اس وقت گھر سے کیپسول منگائے، گھر سے 2-4 کیپسول منگایا اور ان کو نکالا، ان میں سے 2 مادہ تھا وہ نکال کے اور وہ شہد کے اوپر چمچ شہد کا منگایا، اس میں رکھا اور اس وقت سائیں نے کھا لیا۔ تو 1 سیکنڈ میں نے محسوس کیا کہ وہ سائیں کا زکام توڑ گیا۔ میں نے سائیں سے کہا سائیں یہ آپ نے بنایا ہے یا بازار میں ملتا ہے؟ اگر آپ بازار میں ملتا ہے تو مجھے بتا دیں، اگر آپ کے پاس ہے تو 2-4 دے دو۔ تو سائیں نے اس وقت 2-4 منگا کے مجھے دے دیا، اور کیونکہ یہ تو ایک میجک سا لگ رہا ہے نا کہ جس وقت ان کو زکام اور کھانسی ہوئی ہے، پوری انہوں نے جسے کھایا فوراً اثر ہوا، فوری اثر ہو گیا، فوری اثر، یہ میں نے پہلی بار کہا، یہ ایک میریکل ہے۔ اسی طرح آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس جتنے بھی طب انبیاء و اہل بیت کے نسخے ہیں وہ بالکل اسی طرح سے میریکل کی طرح کام کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ مثلا اگر آپ اولاد کی صرف بات کر لیں، اولاد ایک ایسا مسئلہ بن گیا ہے آج ہمارے اس معاشرے میں کہ ہر 5 فیملیوں میں سے 3 فیملیوں کو اسی اولاد کا مسئلہ ہے، مگر الحمدللہ سے ہم نے یہی طب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جب دوائیں ان عورتوں کو یا ان مردوں کو دی جن کو اولاد نہ تھی، الحمدللہ سے 1-1.5 مہینے میں یا 2 مہینے کے اندر ہی وہ صاحب اولاد ہو گئے۔ تو یہ ایک میریکل سے کم نہیں۔ بالکل پہلے آپ سے گزارش نہیں کر پایا تھا، ابھی کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنی اچھی سی بات کر رہے ہیں تو اس ادویہ اور دوائی کا ایک نام بھی بتا دیں تاکہ ہمارے سننے والے حفظ کر دیں ابھی سے اس نام کو۔ جی قبلہ، اصل میں ایسا ہے کہ ہر بیماری کے لیے کچھ مخصوص اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی دوائیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی دوائیں اس طرح ہیں کہ کچھ روائی ہیں اور کچھ اجتہادی ہیں۔ روائی وہ جو روایات سے تکرار ہوتی ہوئی آج تک ہم تک آئی ہیں، اور جو اجتہادی ہیں وہ اس طرح ہیں کہ جو علماء کرام نے کام کیا انہی روائی ادویات کے بدولت کچھ دوسرے اجتہاد کے ذریعے سے دوسری دواؤں کا بھی وجود وہ لائے۔ جیسا کہ ایک دوا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ امام کی یہ جو دوائی ہے یہ ویکسینیشن ہے، اسلامک ویکسینیشن۔ ہم اگر اپنے بچوں کو یہ جو انگریزوں سے لیے ہوئے پولیو کے، تشنج کے اور بہت سارے جو ہم ان کو ویکسینیشن کرتے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ہم یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی، میرے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی، میرے امام کی اگر کوئی یہ ویکسینیشن کو یوز کرے تو اسے کسی دنیا کی ویکسینیشن کی ضرورت ہی اسے نہیں پڑے گی۔ یہ اتنی بڑی بہترین دوا کہ ابھی بہت سارے لوگ جو ابھی کرونا میں مبتلا تھے، الحمدللہ سے اس ایک ہی دوا نے ایسا کرم کیا، ایسا لطف کیا، ایسی میریکل جس طرح آپ نے کہا کہ ایسی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی دواؤں میں یہ کرامات ہیں کہ بہت سارے مریض صرف ایک ہی نسخے سے کرونا جیسے موذی مرض سے شفا یاب ہو گئے۔ سر یہ آپ کے جو شفا یاب ہونے والے مریض ہیں اور ان کی گفتگو بھی آپ کے پاس ہوگی، ہم یقیناً چاہیں گے کہ وہ ایسے مریض جو شفا یاب ہوئے آپ کی جن خاص ادویات سے ان کے انٹرویوز یا ان کی گفتگو ضرور کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، جیسا کہ ہم نے تھوڑے سے عرصے میں، جیسا کہ آپ نے ایک پہلے سوال بھی کیا تھا کہ آپ نے تھوڑے سے عرصے میں اتنا یہ بڑا مقام کیسے حاصل کر لیا۔ پوری دنیا میں آج ہر گھر میں میرا یہ نام چل رہا ہے کہ آغا صاحب سے ہم نے دوائیں لی، یہ کس طرح سے پہنچے؟ اصل میں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال ہے کہ ان کی ادویات، ایسی کرامات آج ہمارے پاس موجود ہیں کہ اگر ان ادویات کا ہم صحیح طریقے سے پراپر وے میں اگر ان کا استعمال کریں تو ہم پوری دنیا میں انقلاب لا سکتے ہیں، پوری دنیا میں ہم جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کو مسلمان کر سکتے ہیں صرف انہی کرامات سے۔ دیکھیں جیسا کہ آپ نے ابھی جو سوال کیا ہے کہ یہ ایسے کون سے نسخے ہیں جو آپ کے پاس ویڈیوز بھی موجود ہیں، اصل میں ایسا ہے کہ جیسے اگر آپ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی بیماریاں
جن کا آج تک کوئی علاج ہی نہیں بنا. مطلب آپ ایلوپیتھی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, آج تک بلڈ پریشر کا علاج نہیں ہے, بلڈ شوگر کا علاج نہیں ہے, کینسر کا علاج نہیں ہے, اور بہت ساری ایسی بیماریاں جن کا مثلا مائیگرین کا کوئی علاج نہیں ہے. مگر الحمدللہ سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمارے پاس جو نسخے ہیں وہ ان تمام امراض کا علاج موجود ہے. جیسا کہ میں نے اپنی ابتدائی کلام میں یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو خلق کرنے کے بعد کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, میں نے انسان کو ایک خوبصورت شکل میں پیدا کیا. یعنی کیا, اللہ نے اس دنیا میں انسان کو بھیج کر, اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اتنا بڑا حکیم ہونے کے باوجود کہ اتنا بڑا حکیم ہو اور وہ ایک اتنی بڑی مشینری کو بھیج دے اور اس مشینری کو بھیجنے کے بعد فخر بھی کرے, مگر اس کے لیے کوئی ایسا عمل پیچھے نہ چھوڑ کے جائے کہ اگر یہ مشینری خراب ہو جائے تو اس کو بنانا کس طرح ہے. ایسا ہو نہیں سکتا. اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ جتنے بھی آپ درخت دیکھتے ہیں, جتنے بھی آپ درختوں کے پتے دیکھتے ہیں, جتنے بھی آپ یہ فروٹس دیکھتے ہیں, ہر کسی میں ایک حکمت چھپی ہوئی ہے. جیسا کہ اگر آپ اخروٹ کی بات کریں, اخروٹ کی شکل انسان کے دماغ کی طرح ہے, انسان کے دماغ کی طرح. اب اگر مائیگرین کا علاج اگر دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں مائیگرین کا کوئی علاج نہیں ہے, مگر اگر اسی آپ اخروٹ کو اگر ہلکا سا توے پر گرم کر لیں اور اس کو گرم توڑ کے ایک صبح ایک شام کو کھا لیں, اگر گرمیاں ہوں سردیوں میں 2 صبح 2 شام, تو 20 سال پرانا بھی آپ کا مائیگرین کا درد ہوگا تو چلا جائے گا. اسی طرح ایمرجنسی میں بلڈ پریشر کو بڑھاتا تو نہیں ہے. دیکھیں جی, ہمارا جو بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ ہوتی ہے وہ اخروٹ نہیں ہوتی, وہ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو دنیاوی غذائیں جو کیمیکلی ہم یوز کرتے ہیں وہ اس کی اصل وجہ ہوتی ہے. ہم اس اصل وجہ کو نہیں دیکھتے ہیں, دوسری وجہوں کو دیکھتے ہیں. جیسا کہ میرے پاس ابھی ایک بک موجود ہے, ہم مومنین اگر چاہیں گے تو ہمارا نمبر بھی چونکہ اسکرین پر چل رہا ہے تو وہ وہاں پر ہم سے وہ بک مانگے, ڈیتھ بائی میڈیسن. اب یہ ڈیتھ بائی میڈیسن کیا ہے, یہ ہم نے نہیں لکھی, ہم مسلمانوں نے نہیں لکھی, 3 انگریز سائنٹسٹ ہیں, انہوں نے ریسرچ کی, 152 ریفرنسز لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ سالانہ یہ جو ایلوپیتھک میڈیسنز ہیں, سالانہ 1,06,000 لوگ جو ہیں وہ صرف ان کے سائیڈ ایفیکٹ سے مرتے ہیں. یعنی کیا, یعنی وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ دوائیں ہی ہیں جو کہ بیماریوں کا سبب بنتے ہیں, جو کہ جان لیوا ہیں. تو آپ اصل علت کو دیکھیں, ایسا نہ سمجھیں کہ اخروٹ آپ کا بلڈ پریشر بڑھا رہا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ جو دوسری ادویات آپ لے رہے ہیں, دوسری کیمیکلی فوڈز کو جو آپ لے رہے ہیں, وہ اصل علت بنتے ہیں انسان کے دوسری بیماریوں کا. ویسے خدائی نظام میں ہر سیزن کی سبزی اور ہر سیزن کا پھل, چاہے وہ ڈرائی فروٹ ہو یا کھایا پھل ہو, یہ اس جسم کے لیے ہی تو بنایا گیا ہے, لازم قرار دیا گیا ہے کہ اگر ہر سیزن کی سبزیاں اور ہر سیزن کا پھل چاہے ڈرائی فروٹ ہو, وہ اس استعمال کے لیے اتنا لازمی ہے کہ جیسے سیزن میں آدمی اس کو آکسیجن سمجھ کے استعمال کرے تو وہ بالکل جسم میں وہ توانائی پیدا کرتی ہے. جی بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا ہے قبلہ. دیکھیں, ایک تو جو بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نسخے ہیں وہ ہم کسی ایک مخصوص مرض کے لیے دے رہے ہوتے ہیں, مگر وہ بے لطف خداوند ایسی بہت ساری ایسی بیماریاں جن کا ہمیں خود کو علم نہیں ہوتا وہ بھی انہی نسخوں سے ٹھیک ہو جاتی ہیں. جیسا کہ اگر ہم بات کریں, صرف ایک نسخہ ہے جامع امام رضا علیہ السلام. یہ امام کا ایک ایسا نسخہ ہے جو کہ روایات میں ملا ہے کہ 45 بیماریوں کا علاج صرف اس ایک نسخے سے ہوا ہے. مگر آیت اللہ تبریزیان یا ہم نے خود ایکسپیریمنٹ کیا, اسی ایک نسخے کو بہت سارے دوسرے امراض کے لیے مختلف پانی کے ساتھ جب دیا مریض کو, تو 120 بیماریوں کا علاج صرف اس ایک نسخے سے ہو سکتا ہے. جیسا کہ آپ آج بھی جامع امام رضا کو اگر گوگل پر لکھیں تب بھی آپ کے پاس وہ شفایاب شدگان جو افراد ہیں وہ آ جائیں گے. جیسا کہ میں آپ کو ایک امام کا بہت بڑی کرامت بتاؤں اس نسخے سے کہ ایک شخص کی یہ 4 انگلیاں کٹ جاتی ہیں. حالانکہ یہ روایات میں نہیں موجود نہیں تھا, مگر آیت اللہ تبریزیان نے اس پر ایکسپیریمنٹ کیا. اس شخص کو شہد کے ساتھ وہ نسخہ کھانے کے لیے کہا اور شہد کے ساتھ ملا کے اس نسخے کو انگلیوں پہ لگانے کے لیے کہا. 40 دن تک جو ہے یہ ساری انگلیاں اس شخص کی باہر آ جاتی ہیں. تو کتنا بڑا کمال ہے. یہ سمجھے کہ یہ وہ والا لطف پروردگار ہے کہ جس طرح انہونی, جس طرح آپ نے پہلے کہا تھا انہونی سے ہونی ہو جانا, یہ انگلیاں دوبارہ سے باہر نکل آنا,
یہ انہونی سے کم نہیں ہے، یہ لطف پروردگار ہے کہ اس نے ہمیں محمد و آل محمد جیسی شخصیات عطا فرمائی کہ جن کے علم کی بدولت آج ہم پوری دنیا میں اہل بیت علیہ السلام کا یہ پیغام لے کر جا رہے ہیں، اور لوگ انہی اہل بیت علیہ السلام کے نسخوں سے شفا یاب ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ ایک نسخہ میں نے پہلے بتایا امام کاظم کا، دوسرا نسخہ ابھی میں نے بتایا جامع امام رضا کا۔ اسی طرح سے جس طرح ہمارے پاس ایک دوا ہے کینسر کے لیے، اکثر لوگ کینسر کا شکار رہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک دوا ہے اہل بیت علیہ السلام کی جس کا نام ہے صفا، یا اس کو اکثر کہتے ہیں کینسر بھی، کینسر والی دوا۔ تو یہ دوا بھی کمال کی دوا ہے، حتیٰ کہ ایک 4 یا 5 سال کی بچی جس کو برین ٹیومر تھا، ملتان کے شہر میں رہنے والی، تو الحمدللہ اس کے والدین نے یہی صفا کینسر والی دوا اسے 5 یا 6 مہینے کنٹینیوسلی بچے کو کھلاتے رہے، الحمدللہ سے وہ بچی مکمل صحت یاب ہو گئی کینسر سے۔ شوگر کامن ہے جی، ہر گھر میں۔ آپ نے سنا ہے کہ شوگر کا بھی ایسا علاج دریافت کر دیا ہے کہ جس سے شوگر چھوڑ بھی جاتی ہے یا کم بھی، مطلب ایسا کوئی نسخہ ہے جو کامیاب ہے آپ؟ بالکل آگا، ہم نے تو دریافت نہیں کیا، یہ خود آئمہ نے ہمیں اس کی تعلیم دی، اور ہم صرف اس امام آئمہ کی تعلیم کو صرف لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ ہم ملت کے چھوٹے سے خادم ہونے کی حیثیت سے یہ کام سر انجام دے رہے ہیں۔ جیسا کہ شوگر کے لیے ہمارے پاس بہترین دوا ہے مرکب 4، اور اس کے اگر فوائد اٹھا کے آپ دیکھ لیں تو کم از کم کوئی 50 اس کے فوائد ہیں، جو کہ ہیپاٹائٹس کے لیے بھی ہے، جو کہ مردانہ قوت کے لیے بھی ہے، جو لیڈیز قوت کے لیے بھی ہے۔ مثلا ہر جو بندہ جس کو کہیں کہ ایک وٹامن کی یہ میڈیسن ہے ہر چھوٹے بڑے کے لیے، وہ شوگر کے پیشنٹ کے لیے بہترین ایک ٹونک ہے۔ اور ساتھ میں ہم اس کے ایک دوا دیتے ہیں عدس الملک۔ عدس الملک جو ہے وہ آپ کی شوگر کو 150 سے اوپر جانے ہی نہیں دیتی۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے ہوگا کہ شوگر کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2۔ ٹائپ 1 جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی بچوں میں پائی جاتی ہے، اور ٹائپ 2 جو ہوتی ہے وہ بڑوں میں پائی جاتی ہے۔ تو جن کو ٹائپ 1 ہوتی ہے ہم انہیں ایک دوسری دوا بھی دیتے ہیں فجل کے نام سے، وہ بھی اگر کوئی ساتھ میں استعمال کرے تو یقیناً اس شوگر سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ ہوتا ایسا ہے کہ بہت سارے مریض جو کہ جب شوگر کا شکار بنتے ہیں تو ان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، وہ بہت ہی اپنے آپ کو پریشان ڈھیلا ڈھالا سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے ہمارے پاس ایک دوا ہے حضرت سلیمان نبی، جو کہ اتنی پاورفل ہے کہ ان کی 2 ٹیبلٹ اور ایک طرف آپ ایک دودھ کا بھرا ہوا گلاس رکھ لیں تو جتنے وٹامنس ایک گلاس دودھ کے اندر ہیں شاید ان 2 ٹیبلٹس میں ان سے دگنی طاقت اور توانائی موجود ہے۔ جی قبلہ، یہ ہمارے ملک کے اندر دیکھیں ہر علاقے کی اپنی اپنی بیماریاں ہیں، خصوصاً ہماری سندھ میں یہ جو اس وقت سیزن برسات کی آئی اس کے بعد پھر جو سیزن ماحول بنا ہے، ابھی جو ڈائریا کا سلسلہ چل رہا ہے گھروں کے اندر پانی کی وجہ سے، پانی کے استعمال سے، برسات کے مچھروں کی وجہ سے، تو ایسی کوئی کامن چیز جو گھریلو ٹوٹکا ہو کہ لوگ فوری اس کا ریکوری کا کوئی آئیڈیا ہے، یا آپ کی ادویات ایسی کوئی مارکیٹ میں اس طرح کے اویلیبل ہے کہ جیسے آج کل جو ڈائریا، بخار، پیٹ کا درد یہ چل رہا ہے اس کے لیے؟ جی اگر بہت اچھی سوال کیا آپ نے۔ اصل میں کچھ دوائیں ایسی ہیں طب اہل بیت کی جو کہ خصوصاً ہر گھر میں موجود ہونی چاہیے، جیسا کہ ایک ہم نے پہلے نام لیا تھا دارو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، دوسری جامع امام رضا علیہ السلام، اور تیسری ہاضوم۔ یہ ہاضوم ہمیشہ آپ کے جو ہاضمے کے نظام کو بہتر بناتی ہے، یہاں تک کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سفرے میں جب تک وہ ہاضوم کی دوا موجود نہیں ہوتی تھی وہ اس وقت تک کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ تو یہ دوا بھی ہر گھر میں اگر موجود ہو، مرکب یہ اپنا جامع امام رضا اور ساتھ میں امام کاظم علیہ السلام کی دوا، یہ اگر گھر میں موجود ہو تو یہ بخار، یہ زکام، یہ آپ کا ڈائریا، یہ آپ کے لیزینس، یہ تمام چیزیں آپ کے گھر سے نکل جائیں گی۔ قبلہ، آپ کے ساری طب کی اس کی جو بھی آپ کی تحقیق ہوئی ہے اور جو بھی آپ نے تحقیق کی ہے، جو بھی آغا جان علی شاہ صاحب نے آپ کو یہ مشن دیا ہے، اس میں آپ نے جتنی بھی کامیابی حاصل کی ہے، اس سمور عمل کا
کوئی لٹرلی آپ ہمارے سننے والوں دیکھنے والوں کے لیے کوئی چیز تجویز کریں گے؟ یہاں کوئی سائٹ پر آپ کا لٹریچر پڑھا ہے جس کو دیکھ کر وہ آپ سے مسلسل رابطے میں بھی رہیں اور اس علاج کو اپنا نسب العین بھی بنا لیں؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا فرمایا. ہمارے پاس کتاب بالکل یہ تمام جتنے بھی نسخے ہمارے پاس، جس طرح کہ ہم نے عرض کیا کہ کچھ نسخے روائی ہوتے ہیں اور کچھ اجتہادی، یہ تمام نسخوں کی ہمارے پاس بک موجود ہے. اگر کوئی شخص جو اب ہمارا پروگرام دیکھ رہا ہے، ہمارے دیے گئے نمبر پر، واٹس ایپ نمبر پر اگر ہمیں ایک سلام لکھ کے اور وہ کہہ دیں کہ ہمیں PDF چاہیے اپنا طب اہل بیت کی بک کا، تو ہم انہیں وہ بک ارسال کر دیں گے تاکہ ان بک کے اندر وہ تمام ادویات، ان کا نام، ان کی افادیت، ان کے کھانے کا طریقہ، تمام چیزیں اس ایک بک کے اندر ہم نے فارسی سے اس کا ترجمہ کروا کے اردو میں کر لیا تاکہ ہر بندہ بآسانی اس کو پڑھ کر اور سمجھ کر عمل کر سکے. ماشاءاللہ. چلو ابھی آپ کا سفر شروع ہوا ہے، تو آپ کا یہ سفر، یہ وزٹ کون سے شہروں سے ہوتا ہوا کہاں تک ہے، تاکہ لوگ آپ سے ملاقات کرنا چاہیں تو کون پہنچیں گے ریاض میں، اور کب کب کا آپ کا وزٹ ہے؟ جی قبلہ، آج جیسا کہ ہم نے کراچی سے سفر کا آغاز شروع کیا، پہلا ہمارا پروگرام جو کہ اسٹارٹ ہوا وہ قدم گاہ امام علی علیہ السلام حیدرآباد میں جو مسجد و امام بارگاہ ہے، وہاں پر ہمارا پروگرام تھا. وہاں پر پروگرام جمعے کی نماز کے بعد ہمارا خطاب بھی تھا، اور اس کے بعد پھر کلینک تھی 3 بجے سے 5 بجے کے درمیان. اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں مچیاری سٹی میں. یہاں سے ہمارا پروگرام ہے لاڑکانہ میں، اس کے بعد پھر سکھر میں. اس کے بعد یہ کاروان ہمارا چلتا جائے گا ملتان، پھر راولپنڈی، ملتان کے بعد پھر لاہور، پھر راولپنڈی، پھر اسلام آباد. پھر یہاں سے ہم جائیں گے گلگت، ہنزا، چترال، اور پھر اسکردو، پھر آزاد کشمیر، پھر دوبارہ سے اسلام آباد. پھر ہم جائیں گے پارا چنار، بنگش، کوہاٹ، ہنگو، اور پھر وہاں سے واپس آئیں گے سرگودا، اور پھر اور بہت سارے شہر جس میں لالیہ اور ایک شہر فالیہ منڈی باؤدین میں، اور اسی طرح سے اور ہمارے بہت سارے جہاں پر ہمارے پورے پاکستان میں سینٹرز کام کر رہے ہیں، وہاں پر جتنے بھی ہمارے مریض، وہ مریض نہیں ہیں بلکہ ہماری فیملی کا حصہ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک کے پاس خود چل کر جائیں، ان کا چیک اپ کریں، ان کو دیکھیں، ان کے مسائل کو سنیں، اور ان کو جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے فرامین سے آگاہی دیں تاکہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزاریں. اور ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ طب اہل بیت علیہ السلام اس طرح رائج ہو جائے کہ ہر گھر میں اس کا ترویج بھی ہو رہی ہو اور ان کی دوائیں بھی، ادویات بھی موجود ہوں. بہت بہت شکریہ سائیں. ساتھیوں، آپ کو یاد کرنے چاہیے وہ تمام شہر جو سائیں نے بتائے ہیں، اور اس علاقوں میں جب بھی سائیں کی وزٹ ہو تو آپ بھرپور حصہ لیں اور اپنے تمام امراض جو ہیں اس کے لیے مشورے دیں اور ادویات لیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ طب نبوی کی جو عبادت ہے، یہ خدمت ہے، ہم اپنے عزیز و اقارب اور علاقے کے لوگوں میں اس طرح پھیلائیں گے جس طرح ہمیں دین کی خدمت ہم پر واجب کی گئی ہے. طب اہل بیت کی یہ ہماری اصلاح کے لیے، ہماری شفا کے لیے جو عنایت ہے، اس کی تبلیغ کرنا بھی ہماری عبادت اور